قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کی چوتھی چیز جس کو لے کر کفار نے پروپیگنڈا کیا اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر کھلبلی پیدا کی، وہ غلام اور باندی کا مسئلہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام نے غلام بنانے اور باندی بنانے کی اجازت دی ہے. تو مسلمانوں کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت لے کر دنیا میں تشریف لائے، اس وقت پوری دنیا میں غلام اور باندی کا رواج تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے کے غلام تھے، جن کو بعد میں کلمہ پڑھنے کی پاداش میں بہت زیادہ سزائیں دی گئیں، ظلم کیا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا. اسی طرح وہ واقعہ بھی معروف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب ابو لہب کو اس کی باندی صوبیہ یا ثویبہ نے دی تو اس خوشی میں اس نے اس کو آزاد کر دیا. تو یہ بھی نبوت سے پہلے کے معاملات ہیں. تو غلام اور باندی کا رواج پہلے سے تھا. اسلام نے آ کر اس کو منع نہیں کیا، البتہ اس کے اندر اصلاحات کی ہیں. جنگیں ہوتی تھیں پہلے بھی، قیدی ہاتھ لگتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی، بچے بھی، اور پھر ان کو یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا فدیہ لے کر آزاد کر دیا جاتا تھا، اور یا پھر غلام اور باندیاں بنا لیا جاتا تھا، اور بعد میں ان سے مشقت لی جاتی تھی اور ظلم اور ستم بھی ڈھائے جاتے تھے. مسئلہ اسی سے خراب ہوا ہے کہ غلام اور باندی کا جو تصور کفار کے ہاں پایا جاتا تھا، تصور تو وہی قائم رکھا اور اسلام پر بچھاڑ شروع کر دی اور اسلام پر اعتراض شروع کر دیا. اگر اسلام کا تصور لیتے تو پھر قطعاً کوئی اعتراض کی سبیل نہیں تھی. ایک تو اسلام اس سے بالکل ماورا ہے کہ اس کا رواج اسلام نے نہیں ڈالا، بلکہ یہ اسلام سے پہلے ہی پوری دنیا کے اندر رائج تھا، اور اسلام نے آ کر اس میں آزادی کے بہت زیادہ راستے پیدا کیے. یوں سمجھ لیں کہ جہاں تک ممکن تھا اسلام نے اس کو کم یا ختم کرنے کی کوشش کی. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے یا قسم اٹھا کر اس کو پورا نہیں کرتا، توڑ دیتا ہے، تو اس کے ذمہ کفارہ ہے کہ وہ کفارہ ادا کرے. تو کفارے کے طور پر سب سے پہلا حکم شریعت کا یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے. اگر کسی آدمی نے فرض روزہ رمضان کا جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس کے ذمہ بھی کفارہ ہے، اور کفارے کے طور پر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے. اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا، زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اپنی کسی محرم خاتون کے ساتھ تشبیہ دے دینا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، میری بہن کی طرح ہو، میری بیٹی کی طرح ہو. تو یہ بھی طلاق کی ایک قسم سمجھی جاتی تھی. تو شریعت نے اس میں ایک حد قائم کی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس بیوی کو اپنے پاس بحال رکھنا چاہتا ہے تو وہ کفارہ ادا کرے. تو کفارے میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے. اگر کسی سے خطاً قتل ہو گیا ہے تو اس کے جگہ اس پر فدیہ ہے، دیت بھی ہے، دیت کے احکام علیحدہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی ہے. اور فدیے کے طور پر سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ غلام آزاد کرے. یعنی شریعت نے
سزاؤں میں بھی غلام کو آزاد کرنے کا اتنا رواج قائم کیا کہ جتنے زیادہ غلام آزاد ہو سکیں اتنا اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غلام آزاد کرنے پر اتنے فضائل ذکر کیے کہ صحابہ کرام سے ایک ایک صحابی سے ہزاروں غلام آزاد کرنا ثابت ہے۔ اس ساری تفصیل کو یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن غلام کو آزاد کرنے کا بہت زیادہ رواج تھا اور اس کو بڑے ثواب کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کے دور میں بھی کئی غلام جن پر کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ظلم اور ستم ڈھائے جا رہے تھے ان کو خرید کر آزاد کیا، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام سے بھی آزاد کرنا ثابت ہے۔ تو غلام کو آزاد کرنے پر بہت زیادہ فضائل ذکر کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ غلاموں کو آزاد کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد پھر غلاموں کے بارے میں مسلمانوں کو سخت تعلیمات دی گئیں اور حکم یہ دیا گیا کہ جیسا تم خود کھاؤ ویسا ان کو کھلاؤ، تمہارے اور ان کے کھانے میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح جیسا تم خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ دونوں کے ایک جیسے کپڑے اور ایک جیسا کھانا پینا اور ایک جیسا رہن سہن ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر پہلی اقوام میں غلاموں کو شادی کی کوئی اجازت نہیں ہوتی تھی، بس ان کو جانوروں کی طرح استعمال کیا جاتا تھا اور بے تحاشا تشدد ان پر برتا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے باقاعدہ طور پر غلام کو نکاح کی بھی اجازت دی ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ تفصیل طلب معاملات ہیں، لیکن نکاح کی بھی اجازت دی ہے، اپنا گھر بسانے کی اجازت دی ہے۔ تو اسلام نے تو آ کر انسانیت کو حقوق فراہم کیے ہیں، نہ یہ کہ اسلام نے آ کر کوئی ایسا کوئی حکم دیا ہے کہ جس کے اندر کسی پر ظلم پایا جاتا ہو۔ تو یہ پروپیگنڈا بھی قطعاً غلط پروپیگنڈا ہے، اسلام پر الزام ہے، اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے ذکر کی جس کو انہوں نے بنیاد بنایا اور بہت زیادہ اچھالا، وگرنہ یہ سلسلہ آج تک مختلف شکلوں میں مختلف صورتوں میں جاری ہے، چل رہا ہے، جو انقطاع کا نام نہیں لے رہا، اور وہ اس طرح کے پروپیگنڈے میں کامیاب بھی ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تعلیمات سے آگاہ ہوں اور سمجھداری سے کام لینے کی کوشش کریں۔ تو اصل حکم اس آیت کے اندر یہی تھا کہ اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ یتیم بچیوں کے ساتھ اگر نکاح کر لو گے تو ان کے ساتھ حقوق کی ادائیگی پوری نہیں ہو سکے گی، ان کے مہر نہیں دے سکو گے، یا ان کی جائیداد میں غلطیاں ہونے کا امکان ہے، تو پھر ان سے نکاح ہی نہ کرو تاکہ گناہ کے اسباب اور حالات پیدا نہ ہوں۔ چنانچہ خود کو گناہ کے حالات اور اسباب مہیا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور بہت ساری خواتین ہیں، 1 سے 2 سے 3 سے 4 سے جتنی سے چاہو نکاح کر سکتے ہو۔ ہاں اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ 2 3 4 میں عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور اگر ایک آزاد کے بھی حقوق ادا کرنے کی، اس کے اخراجات اٹھانے کی طاقت نہیں ہے تو باندی بھی کافی ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا یہ زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم زیادتی اور ظلم میں پڑو۔ تو جس آیت کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو ظلم سے بچایا جائے، اسی آیت میں مذکور احکام کو لے کر پروپیگنڈا کر کے کیا سے کیا کر کے ہمیں دکھایا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس دین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔